اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے۔ استعاذہ کا مطلب یہ ہے کسی شے کے شر سے کسی چیز کی پناہ طلب کرنا۔ تو بندہ جب یہ لفظ کہتا ہے اعوذ باللہ کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں تیری رحمت کی چھتری تلے آنا چاہتا ہوں، تو آدمی کے اندر یہ جذبہ، یہ یقین ان لفظوں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس مالک کی پناہ طلب کی ہے کہ جو کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی قوت والا ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی میرا مالک ہے۔ تو جب بندہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک یقین اور ایمان کی پختگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میں اپنے رب کی رحمت کی چھتری تلے کھڑا ہو چکا ہوں۔ یہ تعوذ انسان کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر انسان کس سے بچ کر یہ کر رہا ہے، کس سے بچنا چاہ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے دشمن سے بچنا چاہ رہا ہوگا۔ جو بھی چیز اس کو نقصان پہنچا رہی ہے اس سے بچنا چاہ رہا ہوگا۔ تو جو چیز اس کو نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ اس کی دشمن ہے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ ظاہر انسان یہ ڈھانچہ اس کا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے ایمان کی قوت جس سے انسان کے مراتب اور قیامت کے دن اس کی بخشش کا سما ہونا ہے، وہ اندر کے انسان کو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو دونوں طرح سے انسان کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے ظاہری جسم کی بھی اور اپنی روحانی جسم کی بھی۔ تو سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ شیطان ہے۔ وہ جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے اور روحانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کے ذہن میں غصہ دلا کر اور اس کے اندر شر پسندی کر کے وہ آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور انسان کا قتل کرتا ہے۔ اور روحانی طور پر انسان سے اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر اس کے اندر سے ایمان کو چھین لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماری اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری زمین پہ جو قبضہ کر لے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، جس نے مجھے گالی دے دی وہ میرا بڑا دشمن ہے، اور ہم کیا کچھ نہیں کرتے، مرنے پہ ہم اتر آتے ہیں۔ ہماری عزت پہ اس نے حملہ کر دیا، ہماری جگہ پہ اوپر اس نے حملہ کر دیا، ہماری دولت کو لوٹ کے لے گیا، ہمارا دشمن ہے۔ صاحب یہ تیرا دشمن تو اسے سمجھتا ہے، وہ دشمن جس کو ازل سے رب نے تیرا دشمن قرار دیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے۔ کیسا؟ جس نے کھلے طور پر انسان کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ اور یہ ابلیس ان کا سردار تھا، کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ شیطان وہ ہے جس نے پوری روح کائنات کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار شیطان، لیکن کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو گیا اس بات میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی دربار سے نکال دیا۔ اس نے اس وقت اجازت چاہی، مولا مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ جب دیکھا اسے پتہ چل گیا کہ اب مجھے قیامت تک مہلت ہے، عرض کرتا ہے مولا اس انسان کی وجہ سے میرے تمام مراتب جاتے رہے، میں قرب الہی سے دور ہو گیا اور ملعون ٹھہر گیا، اب اس کو بھی تیرے دربار میں تیری بارگاہ میں آنے نہیں دوں گا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ یہ جب اس نے چاروں سمت گنوائی نا
تو اسی وقت رب کریم نے فرمایا اے ملعون جو میرے ہوں گے تو ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، جو میرے ہوں گے نا تو اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ پھر ساتھ رب کریم نے یہ بات کہی، مجھے بھی اپنی کبریائی ذوالجلالیت کی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ملعون تو دو راستے بھول گیا، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ جب بھی میرا بندہ دامن پھیلا کے اور حالت سجدہ کے اندر مجھ سے دعا مانگے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ہے اس کو خالی نہیں لٹاؤں گا۔ تو صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے چیلنج کرنے والا اور ہمارے سے دشمنی کا دعویٰ کرنے والا یہ شیطان ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ چیلنج کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انسان جس سے پناہ مانگنی ہے نا تو وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی یعنی شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے وہ دو مادوں سے مشتق ہے، ایک شیطان جس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی دور کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے اس وقت جب اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا۔ دوسرا اس کا مادہ ہے شیطن، اس کا معنی ہے کہ ہلاک ہونا، اور اس وقت اس کے اوپر ہلاکت کا توق ڈال دیا گیا۔ آگے ہے رجیم۔ رجیم کا مطلب ہے سنسار کیا گیا، لعنت زدہ۔ تو اس وقت جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنتوں کا توق ڈال دیا۔ سامعین محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، میں نے شروع میں بیان کیا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھی جائے۔ علماء نے اس کے اوپر صحاح الگفتگو فرمائی ہے، بعض نے اس کو سنت قرار دیا ہے، بعض نے اس کو واجب قرار دیا ہے، بعض نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، عرض کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور قرآن کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح حائل ہو جاتا ہے؟ آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ وسوسات دنیا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی کوئی چیز بھولی ہوئی یاد آ جاتی ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے چل یار پھر اس کو پڑھ لیں گے، وہ کام کر لیں۔ تو یہ شیطان بندے اور قرآن کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، تلاوت سے روکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا نام خنزب ہے، اور جو بھی تلاوت کرتا ہے اس کے درمیان میں یہ آ کر روکتا ہے۔ مختلف شیاطین کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو پانی کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، مختلف ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اور اس کا تخت پانی کے اوپر لگا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، مختلف ڈیوٹیاں دیتا ہے کہ جاؤ تم نے نمازی کو نماز سے روکنا ہے، جاؤ تم نے لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، جاؤ تم نے فلاں آدمی کو گالی کے اوپر اکسانا ہے، مختلف کام سونپ کر ان کو بھیجتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جس کا کام مومن کو قرآن کی تلاوت سے روکنا ہے۔ تو وہ آ کر اپنے کام پہ لگا رہتا ہے، جو بھی قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے، طرح طرح کے کام اس کو یاد کروا کے قرآن کی تلاوت سے اس کو روکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ شیطان مجھے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، وہ شیطان بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ فرما لے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور جو ہے وہ پڑھا کرتے۔ معوذتین آقا صلی اللہ تعالی وسلم روزانہ پڑھا کرتے، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین میں بھی یہی تو ہے، ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب سونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے اپنے جسم پر دم کیا کرتے،
اور صحابہ کو بھی اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے کہ تم اپنے اوپر بھی اور اپنی اولاد کے اوپر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا کرو تاکہ شیطان کے وسوسات سے تم محفوظ رہو۔